أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عاشقان رسول کو، عاشقان محبان رسول کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، پیشگی مبارک ہو. 12 ربیع الاول شریف آیا ہی چاہتا ہے، ربیع الاول کا چاند آپ سب کو مبارک ہو. الحمدللہ الکریم چاند نظر آ چکا، اور پیر شریف الحمدللہ الکریم پہلی تاریخ ہے. نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ علیہ السلام اپنا میلاد اس طرح منایا کرتے. تو ہم ربیع الاول کی پرمسرت ساعتوں میں، گھڑیوں میں اپنے ناظرین کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ الکریم قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد کو ڈیفائن کریں گے، اور میلاد کیسے منایا جاتا ہے منائیں گے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. نبی پاک علیہ السلام
ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص تو بے شمار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی، اعلیٰ ظرفی، بہادری، ہر چیز مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں چاند کو دیکھتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا، اور چاند کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن غالب آ گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کأن الشمس تجری بوجہہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تو سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کو جس طرح کی خوبیاں جس انداز میں ملتی ہیں، ساری کی ساری خوبیاں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ عطا فرمائیں۔ کیا حسن و جمال عطا فرمایا، کیا حسن صورت بنایا، کیا حسن سیرت بنایا، اللہ پاک نے ان کو کیسا مزاج والا بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفقت کیا کرتے چھوٹے بچوں پر، اور بڑوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عاجزی انکساری بھی فرمایا کرتے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی غم گساری کرتے، غم جو ہے وہ غم میں شریک ہوا کرتے تھے، خوشیوں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ تو میلاد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت و فرما برداری ہے اس میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ آف برتھ، ڈیتھ آف برتھ یعنی پیدائش کا دن۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، مولود میلاد کہتے ہیں نو مولود بچہ، یعنی نوزائیدہ بچہ، یعنی پیدائش والا بچہ جو اب پیدا ہوا ہے، مولود یعنی پیدائش۔ تو مولود کو منانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیوں مناتے ہیں ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، اور منانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کو خوشی تو ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان سے زیادہ کوئی مقام و مرتبہ والا بچہ تھا اس وقت؟ بالکل بھی نہیں، اور اب بھی نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے رسول بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا نا کہ جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، اور اللہ پاک نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیتھ آف برتھ بنانا تو بدرجہ اولا سب سے زیادہ یہ ضروری اور افضل ہے۔ قرآن مجید میں جب فرمایا گیا فذکرہم بایام اللہ، اور اللہ پاک کے دنوں کے حوالے سے، ایام کے حوالے سے ذکر کرو۔ اب یہ اللہ پاک کے دنوں میں سے یہ سب سے بڑا، جب اللہ پاک کی نعمتوں کے دنوں کے حوالے سے، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ہونا ہمارے لیے، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اتنی بڑی نعمتیں دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نعمتیں گنوائی، اور سب سے بڑی نعمت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہے کہ جن کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، جن کی فرامین یاد کرنی چاہیے، ان کو یاد کرنے کے بعد ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں دنیا میں جو مطلب فصل بوئیں گے وہ کاٹیں گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ٹھیک ہے نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ مسلمانوں کو سلام کرنا یہ خوشی کا باعث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ مسلمانوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ پیاسے کو پانی پلانے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ تو یہ سارے کام کرنا یہ میلاد ہی میں شامل ہے، خالی مطلب وہ بریانی پکا کر کھانا ہی نہیں، بالکل پکائیں، سب کو کھلائیں، دودھ کے شربت پلائیں سب کو، ہیں وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ایسوں کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ المواہب اللدنیہ یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے حوالے سے سیرت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات کو، اور یہ کب پیدا ہوئے؟ پیر والی رات کو۔ اور کب پیدا ہوئے؟ صبح صادق، یعنی جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ رات کیسی سہانی تھی، اس کو اتنی خوش نصیبی ملی کہ حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح آ رہی تھی، صبح تو یہ مطلب حضور علیہ السلام تو آئے تو اندھیرا تو ویسے بھی ختم ہونا تھا، تو اجالا ہی اجالا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے
تو ان کی بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاریں گے، ریاست کے اصول، اسی طرح قوانین، اسی طرح جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، طرز زندگی جس کو بولتے ہیں، لائف، پرائیویٹ لائف ہے اور سوشل لائف ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے طور پہ نہیں بنائیں گے، جو رول آف اسلام ہیں ان کو اپنائیں۔ یہ ہے میلاد نبوی کا اصل اور اصطلاحی اور شرعی اور اخلاقی مفہوم۔ کسی سے بھی جا کر پوچھیں گے کہ یہ جو بلال کہہ رہا ہے کہ اسلام اور دین کا یہ مفہوم ہے، میلاد کا یہ مفہوم ہے، تو یقیناً وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔